السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 86 to 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرۃ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ لام کو 5 الف جتنا ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا، نون کو شین سے ملانا ہے، تا اور را کی آوازوں کو بالکل بھی لمبا نہیں ہونے دینا، واو کو ہم نے آگے لام سے ملانا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا، یا کو بھی لمبا کر کے پڑھا اور یہاں بھی یا کو لمبا پڑھا۔ اس یا کو لمبا اس لیے پڑھا، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ یہاں یا کو ہم نے لمبا پڑھا کیونکہ اس کے ساتھ حرف مدہ ہے، زبر کے ساتھ الف ہے۔ بالآخرۃ فلا یخفف، خا اور را کی آوازوں کو موٹا پڑھیں گے۔ وہ حروف جن کی آوازیں بھاری آوازیں ہیں ان میں خا، را، طا، ظا، صاد، ضاد، غین، قاف، تو ان کو ہم نے پر پڑھنا ہوتا ہے، موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر عین کو آپ نے اچھے سے ادا کرنا ہے، عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نون کے اوپر اخفا کریں گے، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، یون نہیں پڑھیں گے، ینصرون۔ دال کے اوپر کلکلا کریں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ کلکلا والے حروف 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ہم ان کو ساکن پڑھیں تو ہم نے ان کی آوازوں کو ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ کلکلا کا مطلب ہے ٹکرانا، ہلا کر پڑھنا، ہلنا، ٹھیک ہے؟ تو دال کی آواز کو ہلا کر پڑھیں گے۔ پھر الف کو لمبا پڑھیں گے، تا کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، تو یہ حرف لین ہے۔ حرف لین آپ کو پتہ ہے 2 ہوتے ہیں، ایک واو ساکن، ایک یا ساکن، اور دونوں زبر کے ساتھ آئیں گے، یعنی کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، ساتھ یا ساکن ہو، اور کسی حرف کے اوپر زبر ہو اور ساتھ واو ساکن ہو، یہ دونوں حرف لین ہیں، تو ان کی آواز تھوڑی سی ٹیڑھی آواز بن جائے گی، آتینا پڑھا جائے گا۔ تا کے اوپر زبر ہو تو تا آواز بنتی ہے نا، لیکن یہاں یا ساکن کی وجہ سے تا زبر یا تی آواز بنے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔ یہاں پر دیکھیں من نہیں ہم نے پڑھا، مم پڑھا، یہ اصول قلب کہلاتا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد حرف با ہو تو آپ نے نون کی آواز کو میم کی آواز کے ساتھ بدل کر پڑھنا ہے۔ یہاں ہم نے من نہیں پڑھا، من بعدہ بالرسل وآتینا عیسی، با کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے، با کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ عین کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہ زیر کے ساتھ یا ساکن حرف مدہ ہے۔ عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم۔ دال کے اوپر کلکلا کیا، ابھی میں نے دہرایا نا کلکلا والے حروف، تو جب بھی یہ ساکن ہوں گے تو ہم نے ان کی آواز کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ ہم پڑھیں گے وَأَيَّدْنَاهُ، ید، ٹھیک ہے؟ یا کے اوپر تشدید ہے، الف کو آپ نے مضبوطی سے پہلے یا سے ملانا ہے۔ تشدید والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، پچھلے حرف کو مشدد حرف سے ایک دفعہ ملایا جاتا ہے، جیسے یہاں ہم نے پڑھا الف زبر یا اج، پھر یا کے اوپر اپنی جو زبر ہے اس کے ساتھ پڑھیں گے یا زبر دال ید،
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. پھر یہاں پر جیم کو ہم نے 5 الف جتنا لمبا پڑھا، یہاں رسولم پڑھا گیا لن نے. ابھی میں نے قلب کا اصول بتایا نا، تو یہاں بھی دیکھیں تنوین کے بعد با ہے تو ہم پڑھیں گے رسولم بمالا. واو کو یہاں ہم نے 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. یہاں پر دونوں جگہوں پہ اب دیکھیں قوف کے اوپر 2 زبر ہیں، تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. اگر ہم پڑھتے ہیں ففریقن تو نون کی آواز آتی ہے، اس کو ہم نے نہیں واضح ہونے دینا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. یہاں پر لام کو جب ہم نے میم سے ملانا ہے نا، میم حروف یرملون میں ہے تو ہم نے غنہ کرتے ہوئے ملانا ہے. فقلیلا ما، اور یا کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، یا کو لمبا نہیں کرنا. یہ واو ساکن نہیں، یہ حمزہ ساکن ہے. جب حمزہ ساکن ہو تو پھر ہم نے لمبا نہیں کرنا، پھر ہم نے اس لیٹر کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہوتا ہے. فقلیلا ما یؤمنون وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ. یہاں پر دیکھیں با کو جب ہم میم سے ملائیں گے تو غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے. کتاب من کے اوپر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی ہے عین. حرف حلقی 6 ہیں. حمزہ الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش ہونا تو وہ بھی حمزہ پڑھا جاتا ہے. اس لیے ایک وہ جو چھوٹی عین جیسا ہوتا ہے وہ بھی حمزہ ہوتا ہے، اور الف کے اوپر جب موو آ جائے تو وہ بھی حمزہ ہے. مطلب ایک تو یہ حمزہ ہے نا، ایک جب الف کے اوپر کوئی زبر آ جائے گی زیر یا پیش کوئی بھی موو آ جائے گی تو وہ بھی حمزہ ہوگا. پھر گول والی ہا جیسے یہ والی یہ ہا، یہ بھی حروف حلقی میں شامل ہے. پھر ہا حروف حلقی میں شامل ہے، عین خا غین. تو جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم نے غنہ نہیں کرنا. یہاں اگر ہم پڑھتے ہیں نا کتاب من عند اللہ تو غلط ہو جائے گا. من نہیں کرنا، اس کو جلدی سے پڑھنا ہے. من عند اللہ. اب دال کے نیچے زیر ہے تو اللہ کی لام کو باریک پڑھیں گے. عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. اب یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں. جب وقف آئے حروف مدہ پر تو پھر ہم نے موو کو پڑھنا ہوتا ہے. جو بھی حرکت ہوگی آخری حرف کے اوپر اس کو پڑھیں گے، آخری حرف کو پھر ساکن نہیں پڑھیں گے. ویسے تو ہم جب وقف کرتے ہیں جیسے یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو ہم پڑھیں گے نا کافرین، لیکن یہاں پر وقف کریں گے تو یہ واو ساکن ہے نا پیش کے ساتھ، حرف مدہ ہے تو یہاں پھر را کے اوپر پیش پڑھی جائے گی. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہاں پر تا کے اوپر پیش ہے اس لیے اللہ کی لام کو موٹا پڑھیں گے. اللہ کی لام موٹا پڑھا جاتا ہے جب اس لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، اور اس لام کو باریک پڑھتے ہیں جب اس لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے.
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله. یہاں کوئی علامت نہیں ہے، لیکن سانس اگر ختم ہو جائے، آپ کو رکنا پڑے، اس طرح وقف کرنا پڑے، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، یہاں آگے سے نہیں شروع کرنا، بلکہ کوشش کریں پیچھے سے ملا کر پڑھیں. تو یہاں نون خاموش ہے، الف کو ہم نے یا سے ملا کر پڑھنا ہے. این ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. اب یہاں پر دیکھیں میں نون خاموش ہے، میم کو ہم نے یا سے ملایا تو غنہ کرتے ہوئے ملایا. یا حروف یرملون میں شامل ہے. یرملون حروف کتنے ہیں؟ 6. یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ آپ دیکھیں گے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب یہ حروف آئیں تو یہ مشدد آئیں گے، یعنی ان کے اوپر تشدید ہوگی. تو پھر ہم نے ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ نون کی آواز کو ہم نے سائلنٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور پچھلے حرف کو، یہ جو میم ہے، اس کو ہم نے یا سے ملانا ہے غنہ کرتے ہوئے. یرملون میں لام اور را 2 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر غنہ نہیں ہوتا. باقی جو حروف ہیں جن میں یا، واو، میم، نون، ان کے اوپر ہم نے غنہ کرتے ہوئے ملانا ہوتا ہے. تو یہاں ہم پڑھیں گے من یشاء من عبادہ فباءوا بغضب علی غضب. با ساکن نہیں ہے، با کے نیچے 2 زیر ہیں، لیکن ہم وقف کر رہے ہیں نا، تو وقف کرنے کی صورت میں با ساکن پڑھ رہے ہیں، تو جب ساکن پڑھیں گے تو پھر اس کے اوپر کلکلا کریں گے. علی غضب، غضب، ب، یہ اس کو ہلا کر پڑھ رہے ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. یہاں پر قاف کے اوپر بھی ہم نے کلکلا کیا، تقتلون، پھر یہاں پر قلب ہے، یعنی نون کی آواز کو میم کی آواز کے ساتھ ہم نے بدل کر پڑھا. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو ہم نے نون کی آواز کو میم کی آواز سے بدلنا ہے. انبیاء نہیں پڑھنا، انبیاء. یا کو 5 الف جتنا لمبا پڑھیں گے. پھر یہاں بھی با کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے. قبلو، قبلو. یہاں احفا ہے، احفا والے حروف 15 ہیں، ٹھیک ہے. جب بھی وہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آئیں تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہوتا ہے. تو یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف ہے، کاف بھی حروف احفا میں ہے. نون ساکن کے بعد تا ہے، تا بھی حروف احفا میں ہے. یہاں یہ والی میم خاموش ہے، تا کو ہم نے مشدد میم سے ملانا ہے اور غنہ کرتے ہوئے ملانا ہے. من قبل ان کنتم مؤمنین وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. خا کو موٹا پڑا، ذال کو جب آپ نے ادا کرنا ہے نا تو زبان کو دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے. اخذنا، نون کو لمبا پڑھیں گے. کیوں؟ نون کے اوپر زبر ہے، 7 الف ہے، تو یہ حرف مدہ ہے.
حروف مدہ 3 ہیں، کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ساتھ الف ہو، جیسے یہ ہے تو یہ حرف مدہ ہے. کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو ساتھ یا ساکن ہو تو یہ بھی حرف مدہ ہے. کسی حرف کے اوپر پیش ہو ساتھ واو ساکن ہو تو یہ حرف مدہ ہے. ان تینوں حروف مدہ کو ایک الف جتنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، سا کو ادا کرتے ہوئے بھی زبان کو دانتوں کے درمیان میں رکھیں گے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، الف کو بھی لمبا کیا، نون کو بھی لمبا کرنا ہے، میم کو آپ نے 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہاں با کو حمزہ سے ملانا ہے تو با کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. بِئْسَ مَا، پھر یا کے ساتھ یہ جو الف ہے نا، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ساکن ہے. میں نے بتایا نا جب بھی الف کے اوپر کوئی موو آ جائے گی تو پھر وہ حمزہ پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا. اب یا کو ہم نے لمبا نہیں پڑھنا بلکہ یہاں بھی یا کو چھوٹا پڑھنا ہے، جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. یَأْمُرُكُمْ بِهِ إِیمَانُكُمْ، الف کے نیچے زیر ہے، یا ساکن ہے تو اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، حرف مدہ ہے نا. ایمانکم ان کنتم مؤمنین قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اب نون یہاں پر خاموش ہے، لام کو ہم نے یا سے غنہ کرتے ہوئے ملانا ہے، یعنی ایک حرکت کے برابر ٹھہر کر ادا ہوگا. یہاں بھی غنہ ناک، آواز ناک میں جاتی ہے اور ایک حرکت کے برابر ہم ٹھہر کر ادا کریں گے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم.